آج یوم دفاع پاکستان ہے اور میں راولپنڈی میں فوج کی قبرستان میں موجود ہوں۔ میرے ارد گرد آپ کو بہت سی ایسی قبریں نظر آ رہی ہیں جو ان شہداء کی ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا، مگر پچھلی ایک دہائی میں ہماری جنگ بھی بدل گئی، ہمارے دشمن بھی بدل گئے۔ شاید اتنے لوگ ہماری 4 جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے کہ ہم اس جنگ جو ہماری ٹیررزم کے خلاف ہے اس کے اندر شہید ہوئے۔ 4000 سے زیادہ افسران اور جوان، سیکورٹی فورسز کے اہلکار اور 40,000 کے قریب عام سویلینز اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ یہ جنگ نئی کیا ہے؟ کس کے خلاف ہم نے ڈیفنس کرنا ہے اپنا؟ یہ جو مذہبی نفرتیں ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو مذہبی جنونی پن ہے، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا اپنا سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پاکستان کو ایک نئی جنگ میں جنہوں نے جھونک دیا ہے۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ان لوگوں کو ملوائیں جن کے پیارے اس جنگ کا نشانہ بن چکے ہیں، تاکہ ہم سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کوئی جنگ انسان کے بغیر نہیں ہوتی اور اس کی ہر قیمت جو ہے انسان کو اپنے خون سے، اپنے پیاروں سے، اپنی محبتوں سے چکانا پڑتی ہے۔ ہم اس وقت لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ شہید کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 25 فروری 2008 کو اس وقت شہید ہوئے جب ان کے آفیشیل کار کے ساتھ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ 4 سال گزر گئے ہیں اس بات کو۔ ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ زندگی کو کیا تبدیلیاں آئیں، کہاں پہ بات چلی، کیسے آ گئی۔ یہ بتائیے، یہ بڑی مشکل باتیں ہیں جو انسان کو کرنی پڑتی ہیں۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پاکستانی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی ایک رضامندی دی۔ 4 سال ہو گئے جی اس شہادت کو۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسا دن آئے گا؟ نہیں، میرے کبھی ذہن میں بھی یہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ کیا بدل گیا زندگی میں؟ یوں سمجھ لیں کہ بہت کچھ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی کی گھر میں ہر وقت خوشیاں اور بے انتہا بچوں کے ساتھ پیار، بہت میرا خیال رکھتے تھے اور بڑی ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے، پیار کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ گھر میں خیال رکھنے والے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کبھی میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ جس میں نے سوچا ہو کہ یہ ایسے نہیں ایسے۔ کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ ایک شہید کی بیوہ ہے، جی بہت عزت بھی ہے اس میں، جی لیکن کیا ان باتوں سے کبھی دکھ کم ہوتا ہے؟ نہیں، جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ ایک دم سے، اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اور لوگوں کا پیار اور محبت اور یقین جانیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جب وہ زندگی میں زندہ تھے تو تب بھی میری بہت رسپیکٹ تھی ان کے نام کی وجہ سے، اور جب وہ شہید ہوئے تو اس سے بھی زیادہ۔ اور میں اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ یہ بتائیں، وہ آرمی کے سرجن جنرل تھے، ڈاکٹر تھے، حافظ قرآن تھے، اور ان کی جو ظاہری شخصیت تھی وہ بھی بالکل کوئی ہماری طرح نہیں کہ کلین شیو یا سب، ان کی داڑھی بھی اور پورا ایک اسلامی بالکل جو تمدن تھا اس کے مطابق تھا۔ تو آپ کے خیال میں کیوں ہوا جو ہوا؟ کیا ان کو کسی ایک آدمی نے مارا؟ کیا ان کو کسی ایک نظریے نے مارا؟ آپ کے خیال میں کس نے مارا ان کو؟ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال تو میں 4 سال ہو گئے اپنی ذات کرتے ہوں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملتا کہ اس قدر ان کی شخصیت ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے والی، خیال رکھنے والی، کہ کبھی بھی میں نے ان کے لفظ سے، منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کسی کے لیے ہوتا ہے ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کریں، لیکن نہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے نہیں، زندگی تھوڑی سی ہے، پیار بانٹو، جو کچھ ہو سکتا ہے سب کا خیال رکھو، غریبوں کے ساتھ بے انتہا پیار اور بہت ہی کا خیال رکھنا۔ اور ہر وقت بچوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ بیٹا یہ نماز روزہ اپنی ذات ہے، حقوق العباد ادا کرو، کیونکہ اس کا اللہ رب جلال نے معاف نہیں کرنا، وہ بندہ معاف کرنا۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جو تھے، جی، انہوں نے اپنے والد کی شہادت کے بعد فوج میں جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ کیپٹن ہیں۔ جی، روکا نہیں آپ نے؟ میں نے نہیں اس کو روکا، اس کی خواہش تھی، اور میرے میاں ان کے بھی اللہ
ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ ان کو بہت وہ ہوتا تھا کہ میرا کوئی بچہ میرے نقش قدم پہ چلے، جیسے وہ خود ایک بہت اچھے آئی اسپیشلسٹ تھے. تو بس وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب جلال کی طرف سے اس نے مجھے کہا ماں میری بہت خواہش ہے اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے اور آپ چاہتے ہو تو آپ ضرور آرمی جوائن کرو. تو پھر اس نے آرمی جوائن. جب اب آپ واقعات سنتی ہیں، جی دہشت گردی واقعات جی ہوتے ہیں، بالکل. شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہو کسی کا کبھی پتہ نہیں لگتا کس نے مارا، کوئی گرفت میں نہیں آتا، جی تو کیا غم تازہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت، اور اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ کئی دفعہ تو ایک عجیب سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا، یا پھر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنا نماز روزہ کرتی ہوں. تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے ذہن میں جب اپنے اللہ رب جلال کو یاد کرتی ہوں تو بس وہ ایک عجیب سی حال سی بن جاتی ہے کہ سب نے جانا ہے. اور غصہ کبھی غصہ ہے؟ نہیں غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا. نفرت بھی نہیں ہوتی؟ نہیں نفرت بھی نہیں ہوتی، لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے، اپنی ذات سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور بیٹی ہے اس کے ساتھ پھر کئی دفعہ اظہار کرتی ہوں کہ بیٹا ایسے ہے، تو یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. یہ مجھے بہت تسلی اور حوصلہ دیتی ہے، کہتی ہے اماں زندگی تو گزر ہی جائے گی جیسی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے میاں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہم جب ابو کی طرف دیکھتے ہیں سو وی فیل ریئلی آنرڈ، بیکاز جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری تھی، ہی واز ناٹ این آرڈینری مین کہ وہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے جاتے وداؤٹ میکنگ اینی مارک ان دس ورلڈ. لیکن جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو غم اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ غصہ نہیں آتا، وہ غم اتنا گہرا ہے کہ اس میں غصہ، فرسٹریشن، ایگنی سب کچھ چھپ جاتی ہے، کیونکہ اس کے آگے ہمارے آنسو اور ہماری تکلیف کے آگے ہمیں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے. دیر از نتھنگ، دیر از اے ہیوج سی جس کے آگے ہر نیگیٹو ایموشن جو ہے نا وہ آ کے مکس ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم کیسے ایکسپریس کریں، اینڈ وی کین ناٹ ایکسپریس اٹ. مریم مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے خیال میں آپ کے والد کو شہید کس نے کیا؟ کیا کوئی ایک دیوانہ آدمی تھا؟ کیا ایک نفرت کی آئیڈیالوجی تھی؟ کیا ایک کنفیوژن ہے ہمارے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم کس سے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ فور دا پاسٹ 5-6 ایئرز ہمارے ملک کا حال وہی ہے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ حالت جنگ میں ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ کوئی کسی کو کیوں مار رہا ہے. Probably it's a mistaken ideology, یا probably people following wrong views, extremism اور اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ ہم لوگ خود نہیں سوچنا چاہتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ ینگ کس سے نفرت ہے؟ نفرت ان لوگوں سے ہے جو اس ملک سے نفرت کرتے ہیں، اور غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. اینڈ پیپل ہو آر creating a big hindrance where Pakistan cannot go in front footage, because ابو کی قربانی is for this country. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے شہیدوں کا لہو جو ہے نے اس مٹی کو سینچا ہوا ہے. کیا یاد آتا ہے سب سے زیادہ ان کے بارے میں؟ Everything. He was everything for me. I didn't had a sister. So میرے لیے وہ سب کچھ تھے، وہ میری بہن بھی تھے. He was my dad, he was my best friend. جب سے وہ گئے ہیں آئی ڈونٹ شیئر تھنگس ود پیپل، بیکاز مجھے پتا ہے کہ مجھے جس طرح کی گائیڈنس وہ دے سکتے تھے، آلدو آئی نو کہ جب بھی ان کی ضرورت ہوئی ہے ہی از رائٹ ایٹ مائی بیک، ہی از جسٹ بہائنڈ می. لیکن کمی محسوس ہوتی ہے، میں لوگوں کو، بچیوں کو دیکھتی ہوں اپنے باپ کے ساتھ جاتی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے. آئی ڈونٹ شیئر، آئی ڈونٹ سے، آئی پریٹینڈ دیٹ آئی ایم ویری اسٹرانگ کہ نہیں، آئی ہیو مووڈ آن ود دا پیسج آف ٹائم. بٹ میرا بھی دل کرتا ہے کہ سم ڈے عید پہ میرے بھی ابو نماز پڑھ کے آئے. ہی شوڈ ہگ می، ہی شوڈ وش می عید مبارک. when I had my daughter, مجھے سب سے زیادہ وجہ تھا کہ ابو کو بیٹیاں بہت پسند تھیں. when my daughter came into this world, I wanted کہ اس کے نانا اس کو گود میں اٹھاتے، اس کے کان میں اذان دیتے. He was not there. I never mentioned it to anybody. I'm saying it just right now because I don't know, I just feel like saying it. لیکن ہماری جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور خوشیاں ہیں
وہ ہمارے ہی اندر دبنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ there is this point کہ جس کے beyond we have to survive ourselves. Nobody is going to stand by our side. So I miss him every day in everything. میں جب بھی کچھ when I eat anything which is sweet, میٹھا کھاتی ہوں تو I remember my dad. میں کھجور کھاتی ہوں تو مجھے ابو یاد آتے ہیں. مجھے ہر چیز میں مجھے ابو یاد آتے ہیں. کیا اٹس ویری ٹف سچویشن, ظاہر ہے بات انسان کیا کرے اس میں, لیکن جو سب سے بڑی تبدیلی زندگی میں کیا آئی, کیا بدل گیا؟ سب کچھ بدل گیا. میں بدل گئی, میرا گھر بدل گیا. مجھے لگتا ہے کہ I was doing my bachelor's when my dad embraced shahadat, and I was almost 19 years old at that time. اور اب مجھے اندر سے لگتا ہے as if I have passed beyond 40-45. My ways, my acts, my thinking, I have to think as if I'm too big کہ مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, سمجھداری سے کرنے ہیں, بیکاز کوئی بھی میرا بچپنا برداشت نہیں کرے گا. تو مجھے کہیں گے نہیں, you are a grown up, act like a grown up. تو وہ جو ایک آپ کے اندر کی معصومیت ہوتی ہے وہ ایسے تھا as if somebody snatched it away from me. وہ میری ہنسی, وہ میری خوشی, وہ میری چھوٹی چھوٹی ضدیں کہ نہیں میں نے ابھی جا کے آئس کریم کھانی ہے, نہیں مجھے ابھی آپ لے کے جاؤ, آفس سے تھکے ہیں تو میں کیا کروں. وہ چیزیں نہیں رہیں, وہ خوشیاں نہیں رہیں, وہ زندگی نہیں رہی. سب کچھ ہے پر ایک سکون اور ایک خوشی نہیں ہے. ایوری تھنگ از انکمپلیٹ. دا پکچر از انکمپلیٹ آف لائف وداؤٹ. اگر ان کے قاتل جنہوں نے بھیجا اس آدمی کو وہ پکڑے جائیں یا پکڑے جاتے, فرق پڑتا اس تکلیف میں؟ پڑتا. دیکھیں بھائی, ہم نے, میرا بڑا بیٹا جو سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ ہی دن میں بیٹھی تو بڑی اچھی اس نے بات کی. اس نے کہا ماں اگر پکڑے بھی جائیں, ان کو سزا بھی ہو جائے, پھانسی بھی ہو جائے, ہمارے ابو تو واپس کبھی نہیں آئیں گے, لیکن میں نے اپنا کیس اپنی اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا. اگر مجھے دنیا میں انصاف نہ ملا تو روزے قیامت میرا رب اگر پکڑے جائے تو I would just ask them one question کہ صرف یہ بتا دیں ہمارا قصور کیا تھا, تاکہ دل کو تھوڑی سی تسلی تو ہو جائے. I just want to face that person for once in my life. This is my biggest desire. My first desire is I wish I could have my dad back, but I know it's not possible in this world, and I know I'm not that good that I'll be going into the heaven in the world hereafter. So secondly, I just want that for once, I don't have anything against that person, but I just want to ask him کہ کیا تھا. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے جب ہم پروگرام چلا رہے ہوں, ہمیں نہیں پتا, شاید ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہو, ہمیں نہیں پتا. اگر آپ کے خیال میں دیکھ رہا ہو, کیا پوچھنا چاہو گے؟ میں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا کیا قصور تھا. could you just come for once in front of us اور ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ ہم سے ہمارا باپ لینے کا کیا قصور تھا. ہمیں جو حکومتیں ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہو گے آپ؟ نہیں. کیوں؟ I know things are so confused کہ there is no point, there is no hope. آپ بھی کچھ نہیں پوچھنا چاہیں گی جو حکومت وقت ہیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں کبھی کچھ نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے اور اتنے 4 سال شروع ہو گئے, ختم ہو گئے, بلکہ ان کے 5واں سال شروع ہونے والا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بیچارے لوگ مارے گئے ہیں. کسی ایک کا بھی پتہ چلا ہو, کسی ایک کو بھی قاتل کو سزا ہوئی ہو. میں نے تو اپنی زندگی میں ابھی تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا یا کسی کو انصاف ملا ہو. تو میں نہیں سوچتی میں نہیں سمجھتی کہ میں یہ کسی سے کہوں گی یا میرا کہنے کے باوجود کچھ میرے خیال میں نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز کتنی دنیا بیچاری شہید ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان کو جب میں دیکھتی ہوں, ان کے پاس جاتی ہوں, تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں, انہوں نے گھر کو سنبھال لیا, تو کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو 4 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے, اس ماں کے لیے کتنا مشکل ہے. کیسے وہ بیچاری کرے گی, کیا نہیں کرے گی, بہت مشکل ہے. لیکن آپ کے حالات آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ میرے سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں جو ملک کے حالات ہیں. تو سوال کر کے یا کہہ کے اس کا کوئی حاصل تو ہے نہیں. تو بس اللہ رب جلال سے ضرور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب جلال آپ مالک ہیں,
اور آپ کی سب سے بڑی عدالت ہے. یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن. میرا دل بہت بوجھل ہو گیا. I'll be very honest with you. ہم سیاست پہ پروگرامز کرتے ہیں، ہم اکانومی پروگرامز کرتے ہیں، بہت پروگرامز کیے زندگی میں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم نہ کبھی دل اتنا ہلکا ہوا آپ کی باتیں سن کے، اور نہ ہی کبھی اتنا بوجھل بھی ہوا، اتنا دکھ اور اتنا درد دیکھ کے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ کو اطلاع ملی؟ آپ کو یاد ہے آپ اس جی وقت بالکل. کیا کر رہی تھی؟ کیا اس دن بھائی صبح کے ٹائم جب جا رہے تھے ناشتہ کیا، تو میری عادت تھی میں روزانہ 5 سورہ پڑھا کرتی تھی. میں نے ان کو ناشتہ دیا، ناشتہ کیا، اخبار دی، انہوں نے اخبار پڑھ رہے تھے. قرآن پاک پہ ٹی وی پہ قرآن پاک آ رہا تھا تو اس کا ترجمہ نہ سن رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں فرزانہ آج تو میری میٹنگ ہے اور میں شاید لنچ پہ نہ آ سکوں، تو میرا لنچ پہ انتظار نہ کرنا. میں نے کہا اچھا. پھر تیار ہونا شروع ہو گئے. میں کمرے سے باہر چلی گئی، میں جا کے تو ٹی وی لاؤنج میں اپنا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. باقی ساری صورتیں پڑھی. جب میں سورۃ رحمان پڑھ رہی تھی، میں نے کہا آج اس کو میں 11 بار پڑھوں گی. جب اس کو میں نے کوئی 7 بار پڑھا ہے تو اتنی دیر تک تیار ہو گئے ہیں، گاڑی لگا دی ڈرائیور نے، سب سارے وہ بیٹ مین کہتا ہے باجی صاحب تیار ہو گئے ہیں جانے کے لیے. میں نے کہا اچھا. میں آئی ہوں، میں نے خدا حافظ کیا. اتنی دیر تک یہ نکلی ہے کمرے سے. جس نے بھی 1-2 دفعہ آواز دی ہے ابو ابو، لیکن ایسے دیکھا ہے، میری طرف دیکھا ہے، کہتے ہیں اچھا مڑے نہیں. ہمیشہ میں جب جاتے تھے تو ابو کو آواز دی تھی کہ ابو جا رہے ہیں، اچھا ابو اللہ حافظ. تو وہ مڑے نہیں ہیں. وہ اتنی جلدی میں نکلی ہیں جلدی بس کہ ان کو میں نے اس دن ان کا چہرہ نہیں دیکھا. اس دن صبح میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اس کے بعد تو ویسے ہی he was in a box. تو بس جلدی میں نکل گئے، چلے گئے. تو اس دن بس عجیب سا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے گھر میں ایک عجیب سا کوئی نور برس رہا ہے نا. تو میں باہر نکل کے برآمدے میں دیکھا تو مجھے پورے گھر میں ایسے لگے کہ جیسے میرا ذہن کام نہیں کر رہا، اور جدھر میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے جیسے کوئی نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے. لیکن میرا عجیب سی میرے اندر بے چینی تھی نا. تو جب میں نے 11ویں دفعہ سورۃ رحمان شروع کی تو ایک دم سے مجھے پہلے بھی میگرین کا درد ہوتا تھا، تو ایک دم سے مجھے اتنا سخت وہ اٹیک ہوا کہ میں 2 منٹ کے لیے تو مجھے یوں فیل ہوا کہ بس میں ختم ہو گئی ہوں نا. بیٹ مین کو بھی میں نے آواز دی، وہ بھی نہیں آیا. اچھا میں نے ٹیلی فون کیا بیٹے کو، بڑے کو کیا. میں نے کہا پھر میں کہتی ہوں ہائی وہ تو لیکچر دے رہا ہوگا، مصروف ہوگا. پھر میں نے بند کر دیا. پھر میں نے اٹھایا فون. میں نے کہا میں نا بات کرتی ہوں مشتاق سے. میں نے کہا پتہ نہیں میٹنگ میں بزی ہوں گے. میں نے وہ بھی فون رکھ دیا. اور اتنی دیر میں وہ بیٹ مین آ گئے تو میں نے کہا مجھے پیراسیٹامول کی گولی دے دو اور پانی دے دو. اس نے مجھے دیا، میں نے دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑی سنبھل گئی نا. لیکن بس نا ایسا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا، بس عجیب سی بے چینی تھی. لیکن میں پورے گھر میں ایسے جیسے ایک بے چین روح کی طرح جیسے انسان پھر رہا ہوتا ہے نا، ایسے تھا. اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی. جب میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کتنی نہیں. 1 سیکنڈ کے لیے مجھے یوں لگا جیسے مجھے سخت نیند آ رہی ہے، اور وہی ٹائم تھا کہ شہادت کا. تو میں بس ایسے بیڈ پہ لیٹ گئی. اتنی دیر میں عجیب سا شور سنائی دیا اور میں گھبرا کے اٹھ گئی ہوں. اور اس وقت بھی مجھے یہ نہیں لگا کیونکہ بیٹا بھی جاتا تھا. میں نے کہا اللہ جانے کیا ہوا ہے کیا نہیں. تو اور جہاں ابو شہید ہوئے ہیں 3-4 cars back تو میرا بڑا بھائی ہے وہ واپس گھر آ رہا تھا. اینڈ ہی saw the car, he came home. اور تب تک میں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں ابو کدھر ہیں. وہ بہت اسٹرانگ نروس کا مالک ہے، اس کی آنکھیں بند تھی. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بس چپ ہو جاؤ نا. تو ادھر سے بس انسٹنکٹیولی اسٹارٹیڈ کہ کچھ گڑبڑ ہے، تھنگز آر ناٹ رائٹ. اور جب سب گھر آنا شروع ہو گئے تو اب آئی ڈونٹ وانٹڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے امید تھی کہ جس طرح گاڑیاں آ رہی تھیں، ساری اسٹاف کارس تھیں،
میں ادھر لان میں گیٹ کے پاس کھڑی, سب مجھے کہ اندر جاؤ اندر جاؤ. میرے کو نہیں ابھی ابو کی گاڑی آئے گی, تم سب جو ہو نا سائڈ پہ ہو جاؤ, ابھی میرے ابو کی گاڑی آنے والی ہے نا, تو کہ پاگل مت بنو, اندر جاؤ تم نا. میں نے کہا نہیں ابھی بس ابو جو ہے نا آ رہے ہیں, ابو لیٹ ہو گئے نا, کیونکہ ابو ہمیشہ میرے ساتھ لنچ کرتے تھے. اور جب ابو شہید ہو گئے تو ان کے پی نے بتایا کہ ابو نے وضو کیا ہے اور ابو نماز پڑھنے لگے ہیں. تو نے کہا میٹنگ جلدی ختم ہوگی ہے, میں کھانا جو ہے گھر جا کے مریم کے ساتھ کھاؤں گا. تو پی نے کہا کہ سر نماز کی نیت کر لی ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیں. hadn't been those 5 minutes, شاید 10 minutes لیٹ ہو جاتے تو شاید یہ نہ ہوتا. بٹ دین جو ڈیسٹنی تھی دیٹ واز دیر. لیکن ابھی بھی وہ دن بھولتا نہیں ہے, وہ ایک خوف اور ایک وہ جو, اور پوچھا نا کہ ہم لوگوں کی زندگی میں we've lost our biggest, we can not lose anything bigger than this. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں رہا جس کا کھونے کا ہمارے دل میں ڈر ہو, ایٹ لیسٹ میرے, کہ پھر مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ابو اس دنیا میں نہ رہے میں مر جاؤں گی. میں بیمار ہوتی تھی, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, آئی اونلی نیڈیڈ مائی ڈیڈ, کہ بس ابو آ جائیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے بھی لگوں گی نا تو ابو مجھے موت سے بھی بچا لیں گے. اب ہر خوف, ہر چیز چلی گئی. اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ یہ چلے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, اگر یہ نقصان ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اب کسی چیز کا خوف اس طرح سے دل میں نہیں رہا ہمارے. جب یہ مریم کی بیٹی ہوئی جی تب آپ نے بہت مس کیا ہوگا. بہت. میرا بیٹا, اس کا بھی بیٹا ہے, جب اس کا بیٹا ہوا تو وہ لا کے انہوں نے میری گود میں ڈالا. تو میری سمدن کہنے لگی کہ بہن آپ اس کا نام رکھیں. میں نے کہا نہیں, اس کے پیرنٹس رکھیں. کہتے ہیں نہیں آپ باجی آپ نام رکھیں گی. تو میں نے اس کا نام رکھا مصطفیٰ احمد بیگ. ابو کا نام تھا نا مشتاق احمد بیگ. اس کو میں نے گود میں ڈالا تو مجھے بہت یاد آئے. میں نے اس کو گٹھی دی, اس کے اوپر نام رکھا. پھر جب بیٹی کی بیٹی ہوئی تب یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بس دنیا کے سامنے کوشش کرتے ہیں اپنا دکھ پانے کی, ورنہ ایسے لگتا ہے بس زندگی ایک ٹہر سی گئی ہے. بس صرف اللہ رب جلال کی ذات ہے جس سے مدد مانگتے ہیں اور حوصلہ ملتا ہے کہ یہ زندگی تو جو ہے چلنی ہے اور چلے گی اور چلانی ہے. سب سے بڑے والا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ بہت پیار تھا, سب بچوں کے ساتھ بہت پیار تھا, اس کے ساتھ بہت پیار تھا. نماز کے ٹائم اس کو ساتھ دے کے جانا, ہر وقت اس کو کہنا. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جو خود ساری زندگیاں بچاتا رہا, ڈاکٹر تھے, سرجن تھے, نماز روزے کے بہت پابند, ساری زندگی انہوں نے اپنی بالکل دین کے مطابق گزاری, کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ کبھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. بچے کہتے تھے ابو آپ اپنے لیے کیوں نہیں ان کو کہتے آپ اور زیادہ سیکورٹی گارڈ دے دیں, آپ کا یہ کا. تو ایک لفظ کہنا, وہ میرے بیٹے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر بھی نہیں, نہ پریشان ہوا کر. اور ابو کو ہمیشہ ہماری فکر ہوتی تھی کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تم لوگ بس اپنی گاڑی پہ جایا کرو, کم باہر نکلا کرو. مطلب ڈانٹنا ہمیں کہ ہر وقت تم لوگ باہر نکلتے تو گھر میں رہا کرو, اتنا نہ باہر نکلا کرو, تم لوگوں کو نہیں پتا ملک کے حالات کیسے. تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جو ہمارے پیچھے اتنا کر رہے ہیں اور ہمیں کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا کہ یہ چیز the things would go the other way around. کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے بٹھائے ہو کیا گیا ہے. کبھی ان کی شادی کے بعد سوچا ملک چھوڑ کے جانے کو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ بیٹا مذاق کرتے کہتے ہیں اماں ہم جا کے دبئی سیٹل ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا آپ لوگ ضرور جاؤ, لیکن میرا تو مرنا جینا اس ملک کے ساتھ. At the end of the day ملک تو ہمارا اپنا ہے نا, we cannot leave it. اسپیشلی اب پہلے پھر بھی ہوتا, لیکن ابو کی شہادت کے بعد تو ایک اور چیز ہوگی کہ جب تک زندگی ہے, جب تک جتنا کچھ کر سکتے ہیں, جتنا اپنے اندر دم ہے اس ملک کو سنوار جائیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ کوشش ہی صحیح, دل کی تسلی کی خاطر ہی صحیح, کہ شاید ہم کبھی کچھ اس کی بہتری کے لیے کر سکیں گے. اگر زندگی کا کوئی لمحہ بدل سکیں آپ تو کیا بدلیں گی؟ اس ملک کے حالات اگر ہمارے بس میں ہوں, لوگوں کی تکلیف تو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, سوائے اللہ کی ذات سے دعا مانگتے.
اور بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، اسی کو برا کہتے ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ انتہا کی حد تک ان کو اس ملک سے پیار تھا۔ مریم، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، دل سے سمجھتے ہو کہ ملک آپ کے لیے آپ کے والد سے بڑا ہے؟ سچ سچ بڑا ہے، بہت بڑا۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ابو انگلینڈ میں تھے. I was too young at that time to realize what things are in life. When we came back, تو جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے ہوتا تھا اچھا انگلینڈ، امریکہ، واؤ وہاں پہ کتنی لگژری والی لائف ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو ابو نے کہا تھا بیٹا میں رہوں نہ رہوں یہ یاد رکھنا، اس وطن کی مٹی ہے تو تم لوگ ہو، اور اس وطن کی مٹی نہیں ہے نا تو تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو. اس ملک سے باہر جہاں مرضی ہے چلے جاؤ، دس آئیڈینٹی از ود یو. اس کو اپنی زندگی سے بڑھ کے آنر کرو گے تو یہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گی. ہم ہر ایک سے سوال یہی کرتے رہتے ہیں کہ جی اس ملک نے ہمیں کیا دیا، کبھی ہم نے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچا کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہارڈلی 10%, 15% آر ورکنگ ہول ہارٹیڈلی. ٹھیک ہے نیگیٹیوٹی ہے، سب کچھ ہے، بٹ ایون دین ایک ہوپ از اسٹل دیئر. وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ صاحب کے اہل خانہ سے بات کر رہے تھے. وہ بھی شہید تھے لیکن ایک جرنیل تھے. اس وقت میں سپاہی ثاقب امتیاز کے گھر میں ہوں. رینک ان سے بہت کم، وہ جرنیل یا سپاہی، لیکن شہادت کے درجے میں کوئی کمی نہیں. یہ 28 اگست کو وانا کے محاذ پہ طالبان سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. 24 سال کی عمر. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان کا یوم پیدائش بھی 14 اگست تھا جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا. تو پاکستان ڈے میں جو پیدا ہوئے وہی نوجوان اسی ملک پہ پھر نثار ہو گیا. آپ ایک شہید کے والد، ٹھیک ہے وہ باتیں بڑی ہوتی ہیں، شہید، عزت اور اللہ اور بھی درجات بلند کرے، مگر دل پہ کیا گزرتی ہے؟ سر دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن ملک کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اپنی سرزمین بچانے کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دی ہے. تو ہمیں دکھ بھی ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ ہمارے بچے نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، شہادت جو ہے وہ حاصل کی. آپ بھی فوج میں رہے؟ جی جی سر. شہید بیٹا ثاقب یہ بھی فوج میں، آپ کا دوسرا بیٹا وہ بھی فوج میں. تو اس شہادت کے بعد سوچا دوسرے بچے کو کہ فوج سے ہٹا لیا جائے؟ نہیں، وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آرمی میں رہے گا اور سروس کرتا رہے گا. یہ بتائیں آج یوم دفاع سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی 1965 کی جنگ لوگ شہید ہوئے بھارت سے لڑتے ہوئے. اب تو جنگ بھی بدل گئی، دشمن بھی بدل گیا. جی سر. آپ کے خیال میں کیا دشمن کون ہے ہمارا؟ اصل دشمن کیا ہے؟ ہم ہیں، ہماری نفرتیں ہیں، کون ہے دشمن ہمارا؟ یہ تو سر طالبان کی صورت میں ہے، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے، چھپ کے وار کرتا ہے. تو آگے سے ہماری آرمی بھی بہت اچھا مقابلہ کرتی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں. جب آپ نے فوج میں بھرتی کرایا بچے کو، کبھی سوچا تھا یہ دن آ سکتا ہے؟ ہاں سر یہ تو نہیں سوچا تھا. آپ والدہ ہیں، ایک شہید کی ماں ہیں آپ. جی جی. ابھی بالکل شہادت کو بڑے ہی تھوڑے دن گزرے ہیں. کیسے اس کو برداشت کر رہی ہیں صدمے کو؟ بہت مشکل سے برداشت کر. کیا یاد آتا ہے سب سے زیادہ؟ بیٹا یاد آتا ہے، اس کی باتیں یاد آتی ہیں، اس نے جو اچھے اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں. اس نے شہیدی رتبہ ملا ہے اس کو، وہ اسلام کی خاطر جنگ کرنے گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے. آخری باری کب ملاقات ہوئی آپ کی شہادت سے پہلے اس سے؟ رمضان سے پہلے 1 ہفتہ وہ چلا گیا تھا، وہی آخری ملاقات اس نے کی. ڈر لگتا ہے آپ کا دوسرا بیٹا بھی فوج میں؟ نہیں لگتا ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ نے وہ دیا، اللہ پاک نے وہ لے لیا، اسی کی چیز تھی.
हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप बहनें हैं, क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आती है आपको? क्या आपकी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ा? एक अधूरापन है भाई के बिना, बहुत मिस करते हैं उसे। और एक उसने एक जगह बनाई हुई थी हम बहन भाइयों के दरमियान में, लेकिन अब वो नहीं रहा तो वो कमी रहेगी हमेशा। कभी कभी सोचा था आपने, कभी जब फ़ौज में जाता है कोई भी, तो इंसान के दिल में होता तो है कि फ़ौज में है, कोई जंग होगी, कुछ होगी, वो समझ आती है, लेकिन कभी ये सोचा था कि अपने मुल्क के अंदर ही कभी लड़ते हुए शहीद होगा? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये कि उन्हें आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। और हमेशा घर में भी आते तो माँ से यही कहते कि दुआ करें अम्मी मैं शहीद हो जाऊँ। आज उनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली है और वो शहीद हो गए हैं। आपको जब ये शहादत की खबर मिली, और यही मिली कि ये जब वाना में, जब बल्कि राधा जब पोस्टिंग हुई इनकी वाना वगैरह में, तो तब ये खौफ वसवसे तो होते होंगे? सर नहीं, मैंने तो उसको शाबाश दी, बेटा दिलेरी से जो है वो काम करना है, दिलेरी से लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। उसने कहा अबू जी पीछे नहीं हटूंगा, इंशाल्लाह आगे जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। शहादत के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं घरों में, माशी हालात बदल जाते हैं। आप हैं, बेटे जौन से हैं वो आपका हाथ बटाते हैं, घर का बोझ उठाते हैं। तो इसकी साकिब की शहादत के बाद इसका माशी भी तो आप पे असर हुआ होगा घर पे? सर ये तो अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने दिया हुआ है, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है। कब याद आता है आपको बेटा, बहुत ज़्यादा कब याद आता है? रात दिन याद आता है, उसका मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। कभी आप सोचते हो कि ये कब पागलपन रुकेगा? कभी गुस्सा आता है लोगों पे, आप लोगों को? जी बिल्कुल गुस्सा आता है। हमारी इतनी ज़्यादा आर्मी है जो आगे अपनी जान दे रही है और शहीद हो रहे हैं। ये वतन के अंदर ही जंग है और हम लोग दुआ करते हैं कि तो जब ये बयान सुनते हो, लोग कहते हैं ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग किसी और की है, ये जो लोग मर रहे हैं गलत मर रहे हैं, उस वक्त गुस्सा आता है? क्योंकि आपने तो अपना भाई खोया इस जंग में। जी बिल्कुल खोया है। क्या लगता है आपका भाई अपनी मुल्क की जंग लड़ते हुए शहीद हुआ है कि किसी और की जंग लड़ते हुए शहीद हुआ? नहीं, अपने वतन की जंग जो लड़ते हुए शहीद हुआ है वो अपने मुल्क में ही। एक शहीद के वालिद के तौर पे आपको इन बातों से क्या लगता है? कभी दुख होता है, गुस्सा आता है, या आप समझते हैं या सवाल करते हैं आप अपने आप से कि वाकई मेरा बेटा ऐसे ही तो नहीं एक सियासत की मिजाया हो गया, कि वाकई एक शहीद है जो सही मकसद के लिए लड़ा था? क्या सोचते हैं आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि आपने सही मकसद के लिए वो लड़ा है और उसने शहादत हासिल की है। जो मारने वाले हैं वो भी अल्लाह का ही नाम लेते हैं, वो भी कहते हैं हम अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे हैं। तो ये किस किस्म की ये अल्लाह के नाम पे हो रहा है? ये तो बस कोई अजीब सिस्टम है, कोई समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अगर मैं सबसे आपसे कहूँ कि अगर आपको पता लगे कि आपके भाई के मारने वाले कौन थे, उस तरफ से गोली चलाने वाले कौन थे, क्या पूछेंगे उनसे? आप क्या कहेंगे उनको? आप एक वालिदा के तौर पे क्या कहेंगे उनको? कुछ भी नहीं पूछो। कौन है दुश्मन? है कौन है ये? कभी सोचा है कौन है दुश्मन? ये वो लोग हैं जिनको अमेरिका, इंडिया और दूसरे गैर ममालिक जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान में अमन न रहे, मुसलमान आपस में लड़ते रहें। क्योंकि वो खुद तो मुसलमानों के साथ मुकाबला करने से कासिर हैं, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं हैं। उनको ऐसी तालीम दी जाती है कि वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। उनको जैसे समझा दिया जाता है वो इसी तरह करते हैं। तो तालीम की कमी है, उनमें शऊर नहीं है, बस लकीर के फ़कीर हैं। तो दूसरे गैर ममालिक जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। ये आपकी अपनी सोच है कि आपके अफसरान आपको इस तरह बताते हैं कि ये बात है, कि आप खुद सोचते हो? किस तरह आप ये इन बातों पे पहुंचते हो? ये हमारी अपनी सोच भी है, दूसरा हम हालात वगैरह पढ़ते रहते हैं, सारा कुछ कॉलम वगैरह अखबार में पढ़ लिया, तो ये हमारी अपनी ज़ाती सोच है। अब एक बेटा शहीद हो गया, एक ही बेटा है। जी। आप क्या सोच चाहती हैं कि अब दूसरा बेटा फ़ौज में ना रहे?
اور گھر میں ذمہ داریاں سنبھالیں؟ نہیں، گھر کی ذمہ داری نہ خوف نہیں ہے آپ کو؟ یہ اللہ کی چیز ہے، وہ بھی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی ہے، یہ بھی اسی کی چیز ہے۔ آپ کو ملک بیٹے سے بڑا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو ملک ہے، بیٹا تو بعد میں ہے، سب سے پہلے ملک کی حفاظت کرنا۔ تو آپ تو بیٹوں کے نذرانے دے رہے ہیں، جب آپ یہ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کوئی اربوں روپے کا گھپلا کر رہا ہے، کوئی کروڑوں کا، تو کیا خون کھولتا نہیں ہے کہ ہم جانے دے رہے ہیں اور یہاں پہ؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن جو کرتے ہیں گپلے وغیرہ کرتے ہیں ان پر تو ناراضگی ہم ظاہر کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، لیکن غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سوائے جان دینے کی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں اس شہادت کے بعد، کہ جو کبھی سوچ ایسی اس ملک کے بارے میں جو آپ کے دل سے آتی ہو؟ ہمیں سر اس ملک سے محبت ہے، بس انشاءاللہ محبت ہی رہے گی۔ اپنا تن من دن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے اس ملک پر ہم تیار ہیں، اپنے بیٹے جو ہیں وہ شہید کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا جو کچھ بھی ہے اس ملک پر لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہو قسمت دوبارہ لکھنے کا، تو بھائی کو شہید ہونے دو گے ملک پہ کہ نہیں؟ دل سے؟ نہیں، یقیناً ہونے دیں گے، لاکھ بار ہونے دیں گے اس وطن کے لیے، کیونکہ بہت ساری قربانیاں دی ہم نے پاکستان کے لیے، اور اتنی محنتوں ثمرات سے جو ہے ہم نے اسے حاصل کیا ہے، تو ایک بھائی کے ہم لوگ دوسرا بھائی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی یاد آتا ہے؟ جی بہت زیادہ۔ ٹھیک، بتائیں شہادت کے بعد مالی امداد کی آپ کی انہوں نے فوج نے، گورنمنٹ نے کچھ آپ کو؟ 40,000 اور اس کے بعد ایک آٹے کی بوری، ایک ٹین گھی اور 20 کلو چینی، بس۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قوم ہے اس کو تو آپ پہ بہت فخر ہے، اپنے شہداء پہ بہت فخر ہے کہ جو لوگ اس سے مہنگی قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے بات کرنے کا۔ میں ثاقب شہید کے گھر آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا، شاید آج بھی نہ آتا اگر یوم دفاع نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے نزدیک تمام شہداء ہنسا تو بن گئے ہیں، اسٹیٹسٹک بن گئے ہیں۔ ہم یہ ریلائز نہیں کرتے جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں یہ زندہ جیتے جاگتے لوگ ہیں۔ ایک شہید ہوتا ہے تو ساتھ پورا خاندان بھی ایک موت مرتا ہے، لیکن ہم صرف بڑی باتیں، بڑے ڈائلاگز اور سیاست کی بات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آج پاکستان کو خطرہ کس سے ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ پرانے دشمن بدل گئے، پرانی جنگیں بدل گئی، نئے دشمن ہیں لسانیت، مذہبی جنون، فرقہ واریت اور مذہب کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے والے۔ یہ ہے جنگ جو ہم نے لڑنی ہے، اور یہ یہاں پہ شہید کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے 40,000 روپے، ایک آٹا بوری، 20 کلو چینی، چاہے وہ جرنیل شہید ہو، چاہے وہ ایک عام سپاہی شہید ہو۔ یہ ایک جان کا نذرانہ ہے اور اس سے بڑا نذرانہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اینڈ آئی اونلی ہوپ، اور میری صرف اتنی سی دعا ہے کہ جو لوگ ہمارے اہل اقتدار ہیں وہ ایک باری جب یہ پروگرام دیکھیں اور یہ جیتے جاگتے جو پیچھے لوگ اپنے پیاروں کو مس کر رہے ہیں ان کو دیکھیں، تو ایک بار سوچیں ضرور کہ کیا وہ پاکستان کے حق میں جنگ کر رہے ہیں، کہ یا ہمارے اصل دشمن وہی ہیں جو پاکستان کی اصل جنگ جان بوجھ کر ہار رہے ہیں۔ سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔